جی ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو وزیر اعظم اٹھا رہے ہیں، لیکن جو لوگ شہباز شریف کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی نئی حکومت بنائیں گے اور اس میں کوئی رول ان کو دیں گے یا سرنگیں کھود رہے ہیں، جو لوگ بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، کیا وہ یہ سوال آپ نے کرتے ہوئے انہیں سنا کہ شہباز شریف صاحب ذرا یہ جواب تو دیں، یہ 16 ارب کے جو آپ کے اثاثہ جات ہیں، انکم سے زیادہ اثاثہ جات ہیں، ذرائع آمدن سے زیادہ آپ کے اثاثہ جات ہیں، اس کا کوئی جواب تو دے دیں آپ. جو 25 ارب روپے کے زائد اثاثہ جات کا نیب کا کیس چل رہا ہے، اس کا تو ذرا جواب دے دیں کہ آپ نے اتنے اثاثے کیسے بنائے. آپ ناظرین یہ والے سوالات میڈیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی شاید ٹائم اس میں نہ ہو، شاید پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہو، لیکن اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ناظرین، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ جن لوگوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں وہی بیٹھ کے اس ملک میں سلوشنز نکالیں کہ جناب اس ملک نے آگے کیسے جانا ہے؟ ان لوگوں کو کیا دوبارہ سے جو کہ 9A5 نیب کے جو آرڈیننس ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے، اس کا اگر جواب نہیں دے سکے تو کیا وہ صادق اور امین ٹھہرائے جائیں گے؟ شہباز شریف کے خلاف ناظرین جو کیس چل رہا ہے لاہور میں، اس میں فریمنگ آف چارج کے لیے دوبارہ کل کی تاریخ آ رہی ہے. جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں ان تحقیقات میں کیا چیزیں سامنے ہیں؟ جو چلان جس کو کہتے ہیں جو تحقیقات پہ مبنی ہے وہ عدالت میں جمع ہو چکا ہے، لیکن فریمنگ آف چارج کو ابھی تک شہباز شریف صاحب ایوائڈ کر رہے ہیں کسی نہ کسی وجوہات پہ. ماضی میں آپ نے دیکھا انتہائی حشاش بشاش ہیں، پی ڈی ایم کی تمام ملاقاتوں میں موجود ہوتے ہیں، ان کی آنیاں جانیاں لگی ہوتی ہیں، لیکن جب عدالت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پہ فریمنگ آف چارج کو بھی ایوائڈ کر رہے ہیں، لمبی لمبی عدالتی تاریخیں لیتے ہیں. اور اس نظام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کسی نہ کسی طرح مدد کی جائے. اور ایک کوشش تو یہ ہوئی تھی کہ جناب اس کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز انہی کو تبدیل کر دیا جائے ایف آئی اے کے، لیکن وزیر اعظم کے نوٹس میں جب یہ چیز آئی تو اس کو روک دیا گیا. ایف آئی اے نے اس چلان میں، اس تحقیقات میں عدالت کے سامنے کیا ثبوت رکھے ہیں؟ ناظرین آج آپ کو اس رپورٹ کا پہلا حصہ دکھائیں گے. 4300 صفحات پہ مبنی یہ ڈاکومنٹس ہیں جن کو پڑھنے کے بعد یہ رپورٹ بنائی گئی، اور اس میں عدیل راجہ کا بھی ایک کلیدی کردار ہے جنہوں نے تمام یہ 4300 صفحات پڑھے. لیکن اس میں کیا چیزیں، آئیے یہ رپورٹ دیں. پاکستان میں اگر کسی کو کہیں کہ فلاں حکمران یا فلاں طاقتور شخص بہت برے طریقے سے کرپشن کے کیس میں پھنس گیا ہے تو لوگ آپ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے آپ کے سر پر سینگ اگائے ہیں یا جیسے آپ کا دماغ چل گیا ہے. ایف آئی اے لاہور نے ڈاکٹر رضوان کی قیادت میں 4000 صفحات پر مشتمل چالان عدالت میں جمع کروایا ہے. چالان کی کاپیاں ملزمان کو دے دی گئی ہیں. حتمی چالان 64 صفحات پر مشتمل ہے جس کے ساتھ 4000 صفحات کے شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں. ایف آئی اے کے تحقیق کاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس منی لانڈرنگ کے کیس سے زیادہ مضبوط اور جامع دستاویزات پر مشتمل کیس انہوں نے آج تک نہیں بنایا. وزیر اعظم کے سابقہ مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا بھی کہنا ہے کہ یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو سٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ ٹی ٹی کیس جو ہے ٹی مافیا کا وہ کیس بنایا جائے گا. اس کیس میں بھی تکنیکی انصاف کی کوشش شروع ہو چکی ہے. ایف آئی اے نے اس چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز جو کہ مفرور اور اشتہاری بھی ہیں کو مرکزی ملزم نامزد کیا ہے. ایف آئی اے نے اس چالان میں شہباز شریف اور ان کے 2 بیٹوں کے علاوہ 14 مزید افراد کو ملزمان کی فہرست میں شامل کیا. حتمی چالان کے مطابق یہ تمام 14 افراد شریک ملزمان ہیں جو شریف گروپ کے کم آمدنی والے ملازمین تھے اور شہباز شریف اور خاندان کے بے نامی اکاؤنٹس چلاتے تھے. پیسے لے کے کہیں شہباز شریف کے کسی گھر بھی جاتے تھے؟ گھر میں نہیں جاتے تھے، پھر صرف جو قاسم صاحب ہمیں بھیجتا تھا اس کے دفتر میں. کس کے دفتر میں؟ جو اس کا سلمان صاحب کا. سلیمان شہباز؟ جی جی. سلمان شہباز کے دفتر میں کیا کرتے تھے آپ؟ وہاں سے کہتا تھا کہ میری فیلڈ کی کیش ہے وہاں اکاؤنٹ کرو،
गिनती करके वहीं रख देना। कासिम कयूम का कैश सुलेमान शहबाज के दफ्तर में पड़ा होता था और आपको कहते थे जाए वो कैश सिर्फ गिनती करनी है, गिनती करके वहीं रख देना। आपने गिनती की, कितना कितना कैश आपने गिनती? वो सर अपना कभी 20 होता था, कभी 30 होता था, कभी 15 होता था, कभी 50 तक होता था। क्या 20,000, 20 लाख? 20 लाख। इन तमाम अफराद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और कारनामे भी FIA की जानिब से अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। इन मुलाजमीन के बारे में शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान खुद एतराफ भी कर चुके हैं कि जी बिल्कुल ये मुलाजमीन थे और इनके अकाउंट इस्तेमाल किए गए। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे। अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो क्या रीजंस हैं। ये वो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ कोई एसोसिएटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट के पास आज तक नीदर नैब नॉर FIA ना इस ARU के पास कोई ऐसा कोजेंट ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि उनको उनके बिजनेसेस के पैसों के अलावा किसी और पैसे की तौर पे शनाख्त करता हो। उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात में एक जैसी सिमेट्रिकल इनकमिंग उनकी वो सारी रिसीट्स हैं, वही बैंक अकाउंट्स हैं जो कि ट्रांजैक्ट होते हैं फर्दर बिजनेसेस के अंदर। ये तमाम वो अफराद हैं जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, जबकि खुद उनकी तनख्वाह चंद हजार रुपए थी। जी हां, FIA ने इन तमाम अफराद की तफसीलात भी अदालत में जमा करवाई। तहकीकात से मालूम होता है कि ये तमाम अफराद शरीफ ग्रुप के मुलाजमीन थे और बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इन अफराद की शरीफ ग्रुप में मुलाजमत की नौयत और तनख्वाह लिखी हुई है। मगर आफरीन है तमाम बैंकों पर भी इन चंद हजार तनख्वाह पाने वाले अफराद के बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई, मगर किसी एक बैंक ने तशवीश का इजहार भी न किया। FIA ने अपने हतमी चालान में जाली अकाउंट्स में शहबाज शरीफ खानदान की मदद करने वाले 6 सहूलतकारों को भी शरीक मुल्जिम ठहराया है। इन 6 अफराद में शरीफ ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान, मफरूर ताहिर नकवी, कैश बॉयज शोएब कमर और रिजवान कुरैशी शामिल हैं। इसके अलावा FIA ने गवाहान की भी एक तवील फहरिस्त शामिल की है। इनमें 64 अफराद वो हैं जो कि इन बेनामी जाली अकाउंट्स में रकूम जमा करवाते रहे। इसके अलावा 20 अफराद बैंक के मुलाजमीन और तफ्तीशकार हैं जो इन सब दस्तावेजात की हसूल में शामिल रहे। इसके अलावा 2 अदद एक्सपर्ट गवाहान भी FIA ने अपने हतमी चालान में शामिल कर रखे हैं जो कि अदालत की मावनत करेंगे। FIA ने अपने हतमी चालान में तफसील से यह भी बताया है कि शहबाज शरीफ खानदान की मलकियती रमजान शुगर मिल्स के हवाले से जाली अकाउंट्स शुगर इंक्वायरी कमीशन की ऑब्जर्वेशन और इसके नतीजे में बनने वाले एक्शन मैट्रिक्स के बाद सामने आए। हतमी चालान के मुताबिक कम आमदनी वाले 14 मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी अकाउंट्स खुलवाए गए और इन अकाउंट्स में कैश बॉयज के जरिए 16.3 अरब रुपयों के डिपॉजिट किए गए। FIA ने अपने हतमी चालान में लिखा है कि यह सब 2008 से 2018 के दौरान हुआ। जब इसने पहले दिन हमें भेजा था, मैं ये कसम खा कर हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ये ऑफिस किसका है, ठीक है ना। वहाँ पे जब पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, उनके ऑफिस के ऊपर गार्ड के ऊपर पुलिस वाले बैठे, सारे बैठे। मैंने कासिम को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने जिस दफ्तर में भेजा ये तो बाहर सारे पुलिस वाले बैठे हैं, ठीक है। कहते हैं बस ठीक है, आप ना मैं को एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पर कॉल कर लेंगे, बंदा आपको रिसीव कर लेगा। तो वहाँ करने क्या जाते थे? फजलदाद से मुलाकात होती थी इस शरीफ फीड के दफ्तर, वहाँ क्या काम होता? वो पेमेंट का, ये कासिम की उसको डीलिंग होती थी फजलदाद के साथ। पेमेंट देता था फजलदाद को? जी फजलदाद ये पता कि हमें ये कहता था कि यार आप वो शरीफ फीड जाओ,
وہاں پہ 2 ملین یا 3 ملین یا اتنی پیمنٹ ہے وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ کاؤنٹ کر کے مجھے آپ کال کرو، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم پورا ریڈی کر لیتے تھے، چاہے 2 ملین ہے، چاہے 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، جب ہم ریڈی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ قاسم کو کہتے تھے ٹھیک ہے سر جی یہ فضل داد نے ہمیں 20 لاکھ دی ہے، 30 لاکھ دی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آپ ریڈی کر لیے وہاں پہ رکھو، ٹھیک ہے، بس آپ وہاں سے نکل۔ ریڈی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی گڈیاں بناتے تھے؟ ہاں گڈیاں بنا کے۔ کبھی گارڈز وغیرہ سے پوچھا یہ کس کا دفتر ہے؟ نہیں گارڈ وہ قاسم سے ہم نے پوچھا تھا، قاسم نے خود بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ قاسم نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب کے دفتر، میں نے کہا کون میاں صاحب؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا وہاں اتنی تو وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اتنا وہ گارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا کدھر ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہے سمجھ آئیے نا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تمہیں نہیں پتا وہ کس کا دفتر ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ کہتا وہ سلمان شہباز شریف کا دفتر ہے۔